آپ اور میں ہو بھی سکتے تھے، بالکل بھی نہیں، لیکن ہم ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ کیجئے۔ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں۔ کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو۔ کتنے مذہب آگے چلے گئے، کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا، کسی نے کسی کو مانا۔ میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا، غلط مانا، وہ خدا ہی نہیں، وہ خدا ہی نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ آخر یہ کنٹینجنٹ بینگ ہے کیا؟ یہی آج ہمارا موضوع بھی ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ بھی کہ ہر جس چیز کی ابتدا ہے اس کو فنا بھی ہے۔ اسی بات پر مولانا شمائل ندوی اور جاوید اختر صاحب کے درمیان کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا نیو دہلی بھارت میں ایک مناظرہ ہوا تھا، جس میں مولانا نے کنٹینجنسی آرگومنٹ دیا تھا اور جاوید اختر صاحب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ میں نے کنٹینجنسی آرگومنٹ دیا، اسے توڑ کر دکھایا۔ میں ایمانداری سے بات کروں، اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ ہے، تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں جی۔ یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائے، ہماری الگ سیریز کی تیسری قسط بھی مکمل ہو جائے، اور ساتھ ہی مناظرے کا وہ مکالمہ بھی ان دوستوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے جو انگریزی اصطلاح کنٹینجنٹ بینگ سے واقفیت نہیں رکھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الگ سیریز قسط نمبر 3 لے کر آئے ہیں۔ قسط نمبر 2 میں ہم نے وجود کو سمجھا تھا، میں ہوں کا احساس جسم اور شعور دونوں کے ساتھ، مگر آج سوال اس سے بھی بڑا ہے، میں ہوں مگر کیا میرا ہونا ضروری تھا؟ یہی ہے ممکن الوجود، کنٹینجنٹ ایگزسٹنس۔ ممکن الوجود وہ ہے جو ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی ہو سکتا تھا، یعنی تم موجود ہو مگر تمہارا ہونا کائنات کی شرط نہیں تھا۔ تم نہ ہوتے تو نظام نہ رکتا، ستارے پھر بھی چمکتے، ہوائیں پھر بھی چلتی رہتی، تمہاری عدم سے نہ وقت رکتا نہ قوانین ٹوٹتے، تو پھر تم کیوں ہو؟ کس نے طے کیا کہ تم ہو؟ کس نے فیصلہ کیا کہ تمہیں ہونا چاہیے؟ میں تھا بھی نہیں مگر پھر وجود دیا گیا۔ سوچو کچھ سال پہلے تم دنیا میں نہیں تھے، نام نہیں، چہرہ نہیں، آواز نہیں، تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر بھی تمہاری آمد طے تھی۔ رحم مادر میں آنے سے پہلے نہ تم نے چاہا، نہ اجازت لی، نہ درخواست دی، وجود تمہیں ملا، تم نے بنایا نہیں۔ یہ ہے ممکن الوجود کی پہلی حقیقت۔ تم آئے ہو مگر اپنی مرضی سے نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ ممکن ہے، ضروری نہیں۔ سورج ضروری نہیں تھا، چاند ضروری نہیں تھا، ہوا، روشنی، پانی، یہ سب ہو بھی سکتے تھے اور نہیں بھی۔ جو چیز اپنے ہونے کی وجہ خود نہ بتا سکے وہ ممکن ہے۔ موبائل فون خود نہیں بنا، نہ خود چلتا ہے، کسی نے بنایا، کسی نے چارج دیا۔ گھڑی وقت بتاتی ہے، وقت پیدا نہیں کرتی، یعنی یہ سب کسی اور وجہ سے وجود میں آئے۔ انسان، کائنات، کہکشائیں، یہ سب ممکن الوجود ہیں، کیونکہ اگر انہیں چلانے والی قوت ہٹا دی جائے یہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ خود نہیں چل رہے، یہ چلائے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ لفٹ اوپر نیچے جاتی ہے مگر بجلی ہٹا دی جائے تو ایک قدم بھی نہیں چلتی۔ ممکن الوجود کا اصول، ہر ممکن چیز کے لیے ایک سبب ضروری ہے۔ بیج زمین میں پڑا رہتا ہے مگر پانی، دھوپ اور وقت کے بغیر درخت نہیں بنتا۔ کوئی چیز خود سے نہیں بنتی، خود سے نہیں چلتی، خود سے قائم نہیں رہتی۔ عمارت معمار کے بغیر نہیں بنتی، نظم شاعر کے بغیر نہیں لکھی جاتی، چراغ جلانے والے کے بغیر نہیں جلتا۔ تو پھر یہ کائنات جس میں اربوں کہکشائیں، اربوں قوانین اور مکمل نظم ہے، کیا یہ سب بغیر سبب کے ہے؟ حادثے سے نظم پیدا نہیں ہوتا، بکھراؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں نظم ہے اور نظم ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے، اگر میں ممکن ہوں تو مجھے ممکن کس نے بنایا؟ انسان جب خود کو دیکھتا ہے تو 3 حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، میں خود کو پیدا نہیں کر سکتا تھا،
میں ایک وقت میں نہیں تھا پھر ہو گیا، جس چیز کا آغاز ہو وہ خود آغاز نہیں کر سکتی، دوسری میں خود کو چلانے کا مالک نہیں، دل، سانس، شعور میرے اختیار میں نہیں، میں کرایہ دار ہوں، مالک نہیں، مہمان ہوں، فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں، اور تیسری میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، جس کو فنا ہے وہ اپنے وجود کا مالک نہیں۔ یہ تینوں حقیقتیں اعلان کرتی ہیں تم ممکن ہو، اور ممکن اپنے آپ سے نہیں ہوتا تو پھر تمہیں کس نے چاہا، کس نے عدم سے وجود تک پہنچایا، کس نے کہا تو ہوگا اور ایسے ہوگا۔ ممکن الوجود کی سب سے بڑی دلیل، اگر دنیا کی ہر چیز ممکن ہے تو ممکنات کی یہ زنجیر ایسے پر جا کر رکتی ہے جو ممکن نہیں، بلکہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود جو ضروری ہے، جو خود نہیں بنایا گیا، جو کسی کا محتاج نہیں، ممکن ایک لمحہ بھی واجب کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تمہاری سانس، تمہارا شعور، تمہارا وجود سب اسی سے جڑا ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اب ایک تجربہ، نیند آتی ہے، شعور غائب، موت آتی ہے، جسم باقی، مگر میں نہیں، یہ ثابت کرتا ہے میرا ہونا میرے اختیار میں نہیں، اور جو اپنی موجودگی کا مالک نہ ہو وہ اپنے وجود کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سوال ممکن کو واجب کی طرف لے جاتا ہے، اور سائنس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک حقیقت، بگ بینگ سے پہلے نہ وقت تھا، نہ خلا، نہ مادہ، نہ توانائی، پھر کچھ نہ ہونے سے کچھ کیسے ہوا؟ یہاں سائنس خاموش ہوتی ہے اور عقل سوال اٹھاتی ہے۔ جو چیز ممکن ہے اسے ممکن بنانے والا ضرور ہے۔ یہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے، حقیقت کی سیڑھی شروع ہوتی ہے۔ تم ہو مگر تمہارا ہونا ضروری نہیں تھا، تم امکان تھے پھر حقیقت بنائے گئے۔ تمہارا وجود اعلان ہے کہ تمہیں کسی نے چاہا، وہی جو خود سے ہے، جو پہلی وجہ ہے، جس پر سب قائم ہے، اور یہی ہمیں لے جاتا ہے الست کے اس وعدے تک جہاں ہم نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ تھی الست سیریز قسط نمبر 3۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے واجب الوجود، نیسیسری بینگ، دی فرسٹ کاز، وہ کون ہے جو ہمیشہ سے ہے، جس نے ممکن کو ممکن بنایا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔